بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کو انہیں کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو انہیں کس طرح گاڑا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آپ اونٹ کی طرف دیکھیے، آپ اس کی چال پہ غور کیجیے، اس کی چال سب جانداروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کی چال سب جانداروں سے مختلف ہے۔ اگر میں آپ کو اونٹ میں اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک کرشمہ بتانے لگا ہوں، آپ اونٹ کو چلتا ہوا دیکھیں، باقی سب جانور جن کی 4 ٹانگیں ہیں وہ اگر اگلی 2 ٹانگوں میں رائٹ سائڈ اٹھاتے ہیں، رائٹ قدم اٹھاتے ہیں، تو پچھلی ٹانگوں میں لیفٹ قدم اٹھائیں گے۔ اس طرح وہ متوازن رہتے ہیں۔ لیکن اونٹ واحد ایسا جانور ہے جس کی چال میں دونوں طرف وہ صرف رائٹ قدم اٹھاتا ہے، اگلی ٹانگوں میں بھی وہ دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے، پچھلی ٹانگوں میں بھی وہ دائیں ٹانگ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس کی چال میں اتنا ڈھول پن ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر وہ صحرا کا جہاز، اور اللہ رب العزت نے کیسی اس میں نظام رکھے ہیں، پانی کے لیے اس کی الگ وہ واٹر ٹینک ہے اس کے اندر، اور کیسی اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں۔ اب ہم یہ باتیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ رب العزت کی عظمت کی نیت سے ان باتوں کو نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ ہم آسمانوں کی بلندی کی طرف دیکھیں، 500 سال کی مسافت ایک آسمان تک فاصلہ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ فرمائے پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا۔ آپ دیکھیے، پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں چھت پر مٹی لگایا کرتے تھے، اس میں ہی کتنی مشقت ہوا کرتی تھی۔ زمین کو برابر کرنے کے لیے، اوپر مکان بنانے کے لیے مٹی ڈالتے ہیں، اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العزت نے کیسے بنا دیے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم زمین کو دیکھ لیں، پانی کے اندر آپ ایک پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی زمین کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہمیں اسی لیے حکم دیا گیا ہے ہم زمین و آسمان میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں۔ جنہوں نے اللہ رب العزت کی ان نشانیوں پر غور کیا، اللہ فرما رہے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر عقل والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت کو ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کی معرفت مانگا کریں، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے اس کو مانگا کریں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے اس کو مانگا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اگر مانگا اللہ رب العزت سے تو اللہ کے غیر کو مانگا۔ آپ کتنے وظائف کرتے ہیں، اللہ یہ ہو جائے، اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہو، اللہ آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ کبھی کسی نے یہ وظیفہ نہیں مانگا۔ معزز سامعین، ہم کتنے اللہ رب العزت سے دور جا چکے ہیں۔ ہم صرف اپنے کام کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تعلق اللہ کی محبت کے لیے بنائیے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسائیے، اللہ آپ کے سارے کام سنوار دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ،
اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے، بے شک تحقیق بات یہی ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اللہ رب العزت کو پہچان جائیں، ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا لیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ سے تعلق کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرنے والے ہزاروں لوگ، ان میں سے اکثریت صرف اس لیے رابطہ ختم کر دیتی ہے کہ میں اعمال کرواتا ہوں، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑتا ہوں۔ آج لوگ اپنے مسائل کا حل اللہ سے نہیں چاہتے، آج لوگ چاہتے ہیں ہم پیسے دیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، کوئی ہم سے اتنے پیسے لے لے بس ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ ایسے مسائل حل نہیں ہوتے۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میرے چینل پر چینج یور لائف کورس میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ جو بندہ اس کورس کو کر لے اس کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ وظائف کردہ بھی ہے تو اسے ایک دفعہ وظائف کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا، اور مسائل کے لیے لمبے لمبے وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے اسے، بس اللہ سے مختصر وظائف کے ذریعے مانگنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں چینج یور لائف کورس کریں اور میرے چینل پر موجود وظائف کریں، اللہ رب العزت ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ وظیفہ ہے اور مبارک گھڑیاں ہیں۔ سحری اور افطاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ سے مسائل کیوں نہیں حل کروا لیتے؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اب سننے والے ایک دفعہ غور ضرور کیجیے گا۔ ہم یقین کے ساتھ کبھی وظیفہ کرتے ہی نہیں، ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے بس یہ وظیفہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس سے مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم کیوں نہیں کہتے ہاں اس سے میرا مسئلہ ضرور حل ہوگا، اللہ میری ضرورت کو، میری حاجت کو، میرے مسئلے کو ضرور حل فرما دیں گے۔ یقین کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یقین کی ہی تو کمی ہے۔ یقین تھا تو صحابہ نے گھوڑے پانی میں دوڑائے ہیں اور پانی کے اوپر گھوڑے چلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج یہ یقین کہاں سے لے کر آئے؟ لوگ کہتے ہیں آپ مسئلہ حل کر دیں گے، میں کہتا ہوں جی میں تو مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اللہ نے کرنا ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کورس کروا دوں گا، وظائف دے دوں گا، آسان وظیفہ آفیشیل سٹارٹ کیا گیا صرف آپ لوگوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ گارنٹی دیں کتنے دن میں مسئلہ حل ہوگا، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں اگر اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہے تو ایسی کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں۔ اللہ چاہے ایک لمحے میں حل ہو جائے، اللہ چاہے سال لگ جائے، تو یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ نمبر بلاک کر دیتے ہیں، ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں سے کہتا ہوں اللہ سے تعلق جوڑیں گے تب مسئلہ حل ہوگا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ سب سننے والوں سے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ کے وظائف کیجیے۔ آج کے عمل کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں، لیکن چینج یور لائف کورس ضرور شروع کریں۔ آپ جس مسئلہ کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے۔ یہ آپ ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ اس کے ساتھ میرے وظائف کر لیں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے عمل میں درود ابراہیمی پڑھ لیں 3 دفعہ، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد یا مقسط، یا جامع، یا مقسط، یا اللہ، یا جامع، یا اللہ۔ ان دونوں اسماء مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں۔ اس طرح ٹوٹل 70 مرتبہ آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے، اور پھر ہر مرتبہ کے بعد دعا کریں گے تو 7 مرتبہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔
انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔